نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فعن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم لأصحابه استحيوا من الله عز وجل حق الحياء قال قلنا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم إنا نستحي والحمد لله قال عليه الصلاة والسلام ليس ذلك ولكن من استحيا من الله حق الحياء فليحفظ الرأس وما حوى وليحفظ البطن وما وعى وليذكر الموت والبلا او كما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ میرے محترم بزرگوں، عزیز دوستوں اور بھائیوں، اس سے پہلے 4 مجالس میں حیا سے متعلق کچھ باتیں عرض کی گئی تھی۔ اس وقت حدیث پاک کا یہ جملہ وَلْيَذْكُرِ الْمَوْتَ وَالْبِلَا، اس سے متعلق انشاءاللہ کچھ باتیں عرض کی جائیں گی۔ تو حضور پاک سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ سے حیا کرنے کے تقاضے اور اس کے حق میں سے یہ بات بھی ہے کہ آدمی موت کو اور موت کے بعد آنے والے حالات کو سوچا کرے، موت کے بعد بوسیدہ ہونے، سڑنے، گلنے وغیرہ کا استحضار رکھے۔ موت نام ہے دنیاوی زندگی کے ختم ہونے کا۔ اللہ پاک نے انسان کو جسم اور روح سے پیدا فرمایا۔ روح جسم انسانی میں حلول کیے ہوئے ہے، گویا جسم روح کے لیے سواری کی حیثیت رکھتا ہے۔ جب روح جسم سے جدا ہو جاتی ہے تو جسم کو لاش کہا جاتا ہے۔ جسم مکمل موجود ہے، ہاتھ، پیر، آنکھ، ناک، کان وغیرہ سارے اعضاء صحیح و سالم موجود ہیں، کمی ہے تو صرف روح کی۔ اسی جسم کو روح کے نکلنے کے بعد موت سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ گویا انسان حیات فانی سے منتقل ہو کر حیات اخروی کی طرف چلا گیا۔ روح جب جسم انسانی سے جدا ہو گئی، اسی کو سکرات کی حالت کہا جاتا ہے۔ روح جب جسم انسانی سے جدا ہونے لگتی ہے، اسی حالت کو سکرات کی حالت سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ اسی کو قرآن مجید میں سورہ قاف کے اندر فرمایا، وَجَاءَتْ سَكْرَةُ الْمَوْتِ بِالْحَقِّ ذَلِكَ مَا كُنْتَ مِنْهُ تَحِيدُ، یعنی موت کی سختی حقیقتاً قریب آ پہنچی۔ یہ وہ وقت ہے کہ جس سے غافل انسان بدکتا تھا۔ سکرات کی حالت میں بہت ہی سخت حالت انسان کی ہوتی ہے، جس سے ہم میں سے ہر ایک کو گزرنا ہے۔ اسی کا قرآن کریم میں ایک دوسری جگہ ذکر ہے، کلا اذا بلغت التراقیہ، ہرگز نہیں جس وقت روح گلے کے رگ و نالیوں تک پہنچے گی، اس وقت تکلیف کی شدت کے مارے انسان اضطراب اور بے چینی سے پیر کی ایک پنڈلی کو دوسری پنڈلی پر مارے گا۔ والتفت الساق بالساق، تو یہ موت کی سختی کا وہ عالم ہوگا۔ حضور پاک سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی موت کی شدت طاری ہوئی۔ بخاری شریف کی روایت میں ہے، وفات کے وقت حضور پاک سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس رکھے ہوئے برتن میں پانی لے کر آپ علیہ الصلاۃ والسلام اپنے چہرے انور پر چھڑکتے تھے تاکہ تکلیف کی شدت میں کچھ کمی ہو۔ نیک ہو یا بد، ہر ایک کو موت کی سختی سے گزرنا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کی روح جب اللہ پاک کے دربار میں پہنچی تو اللہ پاک نے ان سے پوچھا کہ تم نے موت کو کیسے پایا؟ تو حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام نے جواب میں فرمایا، ایسا محسوس کیا جیسے کسی زندہ چڑیا کو آگ میں بھونا جا رہا ہو، تو نہ تو وہ مرے نہ ہی اس کو چھوڑا جائے، تو کتنی شدت ہوگی۔ ایک اور روایت میں حضرت موسیٰ نے یہ جواب دیا
کہ میں نے ایسا محسوس کیا جیسے کسی زندہ بکری کی کھال اتاری جا رہی ہو، تو وہ کس قدر تڑپتی ہوگی۔ تو یہی بلکہ اس سے زیادہ سخت حالت سکرات کی اور روح کے نکلنے کی ہوتی ہے۔ حضرت شداد ابن اوس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایک صحابی رسول، موت کا منظر و نقشہ کھینچتے ہوئے فرماتے ہیں، موت کا منظر دنیا اور آخرت میں انتہائی ہولناک منظر ہے۔ موت کی تکلیف آروں سے چیرے جانے، قینچیوں سے کاٹے جانے اور دیگوں میں پکائے جانے سے بھی بہت زیادہ سخت اور اذیت ناک ہے۔ اگر کسی مردے کو قبر سے نکال کر دنیا کے لوگوں کے سامنے موت کے بارے میں اگر وہ خبر دے تو لوگ دنیا کے عیش و آرام کو بھول جائیں، ان کی راتوں کی نیند اڑ جائے۔ اسی لیے ایک حدیث میں حضور پاک سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں موت کو کثرت سے یاد کرنے کا حکم فرمایا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، اکثروا ذکر حازم اللذات الموت، او کما قال، لذتوں کو توڑنے والی چیز یعنی موت کو کثرت سے یاد کیا کرو، کہ موت کی یاد انسان کے دنیا کی لذتوں کو ختم کر دے۔ اسی لیے ہمارے اکابر نے ہمیں تعلیم دی، کم از کم روزانہ ایک مرتبہ سونے سے پہلے موت کا مراقبہ کر لے، موت کے بارے میں سوچ لے کہ گویا مجھے ابھی موت آنے والی ہے، جسم سے روح کو نکالا جا رہا ہے، تو جس طرح کانٹے دار درخت پر گیلے کپڑے کو ڈال کر کھینچا جا رہا ہو، وہ تار تار ہو کر الگ ہو کر آئے گا، تو اس سے زیادہ روح کو جو جسم کے اعضاء میں ڈال کر کھینچا جائے گا تو اس سے زیادہ اذیت اور تکلیف دہ ہوگی۔ تو موت کے وقت رشتہ دار تھوڑی دیر کے لیے روئیں گے اور اس کے بعد وہ الگ ہو جائیں گے۔ تو موت کے طاری ہونے کے بعد مجھے نہلایا جائے گا، کفن پہنایا جائے گا اور نماز جنازہ پڑھا کر قبر کے گڑھے میں رکھ دیا جائے گا، جہاں نہ تو کوئی بستر ہوگی، نہ ہی کوئی روشنی کا انتظام، نہ ہی کوئی ہوا کا گزر۔ وہاں کام آنے والی چیز ہے تو صرف اور صرف نیک اعمال ہیں۔ اگر خدا نخواستہ زندگی میں مجھ سے برے اعمال صادر ہو گئے تو ایک سلسلہ عذاب کا وہاں جاری ہوگا، جس سے کوئی بچانے والی کوئی صورت نہیں ہوگی۔ تو آدمی کے نیک اعمال ہی آدمی کو قبر کے اندر راحت اور آرام پہنچانے والی۔ تو اس طریقے سے رات میں کم از کم ایک مرتبہ مراقبہ کر لیں تو اللہ کی ذات سے امید ہے کہ جلد توبے کی توفیق ہو جائے، عبادات کی طرف آدمی کو رغبت پیدا ہونے لگے، گناہوں سے آدمی اجتناب کرنے لگے، دنیاوی زندگی میں تھوڑے پر قناعت کرنے لگے، لمبی لمبی امیدیں دنیا کی ختم ہو جائے اور دنیا کی حرص سے آدمی کو بچنا آسان ہو جائے۔ اسی لیے حدیث پاک میں یہ تعلیم دی گئی، وَلْيَذْكُرِ الْمَوْتَ وَالْبِلَةَ، آدمی موت کو اور موت کے بعد آنے والے حالات کو، برزخی حالات کو، قبر کے حالات کو، اخروی حالات اور اس کے آثار اور مناظر کا ہر وقت استحضار رکھے، سوچتا رہے۔ میرے دوستو، موت کو یاد رکھنے کی ایک صورت یہ ہے کہ کبھی کبھی آدمی قبرستان کی زیارت کرے، قبرستان جا کر وہاں قبر کے حالات کو اور جو مردے وہاں دفن کیے گئے ہیں ان کے زندگی کے حالات اور اب ان کی جو قبر کے اندر حالات گزر رہی ہوگی اس کو سوچے۔ حدیث پاک میں اس کی تعلیم ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، زوروا القبور فإنها تذکر الموت، کہ تم قبروں کی زیارت کیا کرو، کہ اس لیے کہ یہ موت کو یاد دلانے والی ہے۔ دوسری بات، کبھی کبھی آدمی مردوں کو نہلانے میں بھی شرکت کرے تو اس کی وجہ سے خود اپنے موت کا منظر اس کے سامنے آ جائے گا کہ مجھے بھی
ایک دن موت آئے گی اور اس طریقے سے مجھ کو بھی نہلایا جائے گا، میں زندوں کے ہاتھ کے اندر بے بس ہو جاؤں گا، وہ جس طریقے سے مجھے الٹا گے پلٹائیں گے ان کے ہاتھ کے اندر میں الٹ پلٹ کروں گا، میرے اپنے ذاتی کوئی قدرت نہیں ہوگی۔ تو میرے دوستو، فطری طور پر آدمی اپنے مستقبل کے بارے میں غور کرنے پر مجبور ہو جائے گا، اور ایسے ہی تیسری بات، کبھی نماز جنازہ میں بھی شرکت کر لے، کسی دوسرے رشتہ دار متعلقین کے تجہیز و تکفین میں بھی شرکت کر لے، اس سے بھی اپنے موت کا استحضار ہوگا، آخرت کی تیاری کی فکر ہوگی، دنیا کی بے ثباتی اور فانی ہونے کا یقین راسخ ہوگا۔ الغرض یہ سب حیا کے تقاضے میں سے ہے، جس کو آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، جس کے اندر حیا ہو، حیا کا تقاضا یہ ہے کہ آدمی موت کو اور ما بعد الموت آنے والے حالات کا استحضار رکھے، اسے سوچے کہ اس کی وجہ سے آدمی کے اندر آخرت کی فکر پیدا ہوگی۔ یہ اللہ سے حیا کرنے کے حق میں سے ایک بات ہے، جس کو آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، اللہ کے حیا کے تقاضے میں سے ایک یہ ہے سر اور اس کے اطراف کے اعضاء کی حفاظت کرے، دوسرے یہ کہ پیٹ اور اس سے ملے ہوئے چیزوں کی حفاظت کرے، اور تیسری بات یہ ہے کہ وَلْيَذْكُرِ الْمَوْتَ وَالْبِلَا، آدمی موت کو اور اس کے بعد بوسیدہ ہونے کو، اس کے بعد کے حالات کو سوچے، یاد کرتا رہے، تو یہ حیا کرنے کا حق ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق سے نوازیں، موت اور ما بعد الموت کے حالات کا دھیان رکھنے اور سوچنے کی توفیق سے نوازیں۔ آمین وآخر